منظر 3، کیا قرآن محفوظ ہے؟ تو حقیقت میں آج اسلام میں قرآن کے کتنے نسخے شائع ہوتے ہیں؟ چاہے قرآن کے نسخے کولون، سوسی، حفظ، واش اور دوری یا آج کے تقریباً 30 سے زیادہ مختلف شائع شدہ نسخوں میں سے کوئی اور ان میں سے شیطانی آیات ہیں جو سورۃ 22 الحج آیت نمبر 52 میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی تصدیق سورۃ 53 النجل آیت 19 سے 22 سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ۔ کچھ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام 30 سے زیادہ قرات ایک جیسے ہیں، اور قیاس کے مطابق عربی لہجوں میں فرق ہے۔ کیا ان کا دماغ کھو چکا ہے؟ کیا یہ 31 مختلف قرات نام نہاد ام الکتاب میں پائی جاتی ہیں؟ اپنی تمام متضاد اور متحرف الفاظ گرامر کی ساخت اور مختلف معنی کے ساتھ موجود ہیں، یا آسمانی تحقیقی الہ المحفوظ میں یا اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ 31 جمع کتابیں یا ام الکتاب میں ہیں۔ قرآن کے مطابق 13 اور اس کی 39 آیت اور 43 اور اس کی 4 آیت حدیث صحیح البخاری جلد 4 کتاب 54 نمبر 414 میں بیان ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ شیطانی آیات پر واپس آتے ہیں۔ یہ نہ صرف 1980 کی دہائی میں سابق مسلمان سر سلیمان رشی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن درست اور اصل اور حقیقی آیات ہیں جو قرآن اور سنت کی تاریخی اسلامی تاریخوں میں پائی جاتی ہیں، اور رشی کی کتاب دی شیطانک ورسز کی بنیاد تھی۔ یہ آیات بھی درج ہیں، اور ان کے شیطانی انحرافات جو اسلامی اسکالر کے ذریعہ قبول شدہ تاریخوں میں سنی تاریخوں میں اسلام کی معروف تاریخی تواریخ بذریعہ الطبری، قرطبی، ابن الکثیر، ابن الخلدون وغیرہ میں درج ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مندرجہ والا قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے مداخلت کر کے شیطان کی شیطانی آیات اور الفاظ کو محمد کی آیات میں داخل کر کے قرآن کو خراب کرنے میں کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ جبرائیل آیات کو محمد پر نازل کر رہے تھے، وحی کو خراب کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآنی آیات در حقیقت شیطانی اور تاریخ قوتوں سے خراب کر دی گئی تھی، اگرچہ انہیں خدا کی طرف سے منسوخ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کے ان خرابی برائیوں کے مواد کو صاف کرنے کے لیے جو شیطان نے کامیابی کے ساتھ محمد کے دماغ اور منہ میں داخل کر دیا تھا، اصل بگڑی ہوئی آیات سورۃ 53 النجم 19 سے 22 میں پائی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی طرف سے مزید مداخلت کر رہے تھے۔
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ مندرجہ والا تصدیق ابن الاسحاق کی سرکاری سوائق عمری میں ہوتی ہے۔ ابن الاسحاق کی سیرت رسول اللہ کا ترجمہ الفریڈ گیلوم کے تعارف اور نوٹس کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی 10واں تاخیص 1995 صفحہ نمبر 16 کے ایکڑ کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ اسلامی تاریخی ماخذ یہ ہے، کیا تم نے لات اور العزی اور منات دوسرے کے بارے میں سوچا؟ فائل شدہ شیطانی آیات یہاں داخل کی گئی ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی شفاعت اور دعائیں منظور ہیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ شیطان نے اللہ کی وحی میں داخل کیا تھا، یہ بلند ارکین ہیں جن کی شفاعت اور دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ ابن الاسحاق اور محمد کے 5 صحابہ کے مطابق آیات 19 اور 20 کے بعد یعنی ابن الحمید سلام اور محمد بن اسحاق اور زید المدنی اور محمد بن کعب القدری طبری اور جو اسلام کے سب سے بڑے مفسرین اور مؤخذین میں سے ایک ہیں، اس بدگوانی کے واقعے کو اپنی کتاب الطبری کی تاریخ اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک پریس البانی 1988 جلد 6 120 میں شیطان نے نبی محمد کی زبان پر جھوٹی وحی بھیجی ہے۔ لہٰذا قرآن میں واضح طور پر بڑے پیمانے پر بدگوانی موجود ہے۔ اگر کچھ آیات خراب ہوئی ہیں، جیسا کہ بہت سی آیات ہیں جو 19 اور 20 اسی طرح خراب ہوئی ہیں، مشہور سنی عالم ابن خلدون عربی کاپتوں کی نااہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسلام کے آغاز میں عربی تحریر نہ ہو بہترین معیار کی تھی اور نہ ہی سب سے بڑی درستگی اور فضیلت کی، یہ درمیانے درجے کی بھی نہ تھی، کیونکہ عرب صحرائی اور وحشیانہ رویہ کے مالک تھے اور جو کچھ ہوا اس سے وہ واقف نہ تھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے قرآن محمد کے ارد گرد کے مردوں نے قرآن کو اپنے رسم الفاظ میں لکھا کہ مضبوطی سے قائم نہیں تھا۔ اچھے معیار زیادہ تر خطوط تحریر کی ہند میں مہارت رکھنے والے افراد کے لیے درکار آرتھوگرافی کی خلاف تھے۔ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے آدمی لکھنے میں کمی رکھتے تھے۔ مقدمہ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 382۔ اگر اوپر کی طرف ایک بھی قرآنی بدگوانی ہے، اس لیے اسلامی تاریخ میں بھی کیا غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی خرابی کو ثابت کرتا ہے، جو اسے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ناقابل اعتبار قرار دیتا ہے۔ کیا یہ واقعی تعجب کی بات ہے کہ آج کے ارد گرد 31 مختلف سرکاری قرآن پائے جاتے ہیں؟ میرے دوست، قرآن کے نزول اور پیداوار سے 700 سال پہلے ہی خدا کا کلام اور یسوع المسیح 70 سال پہلے ہی موجود ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 6 آیت، یسوع نے اسے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 46 باب اور 6 میں لکھا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا کا نور ہوں۔ کیا آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح جو انسانوں کے لیے زندگی کی حقیقی روشنی لے کر آئے تھے، نہ کوئی اندھیرا ہے نہ کسی قسم کی کوئی وحی۔ جنت میں خدا اور ابدی زندگی کی طرف واپس جانے کا صرف ایک ہی سچائی اور ایک ہی راستہ ہے۔ اگر آپ کھو گئے ہیں اور آپ کی نجات کے لیے آپ اس کی سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ زندگی کا دروازہ میں ہوں۔
یسوع نے کہا کہ میں دروازہ ہوں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہیں اور آپ کی سوکھی روح کو بجھانے کے لیے آپ کو وہ زندگی کا پانی دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر مردہ ہیں اور آپ کو زندگی کی ضرورت ہے تو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہوگا، اگرچہ وہ مر بھی جائے تو کبھی نہیں مرے گا۔ بہت سے مسلمانوں کی طرح اب موت سے نہیں ڈرے، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واحد امید کا ذریعہ یسوع المسیح ہے۔ آپ کی حقیقی اور سچے الفاظ کی غیر یقینی صورتحال یہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے عالم ہیں، لیکن صرف ایک ہی ہے جس نے 2000 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ میرے ذریعہ سے کوئی بھی خدا کی طرف واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اکیلا میرا نجات دہندہ ہے اور میرا مالک ہے، میں اسے اپنا رب کے طور پر قبول کرتا ہوں، آپ کی قربانیوں کو قبول کرتا ہوں، بادشاہی آپ کے بچے اور پیاری مخلوق کے طور پر یسوع المسیح کے نام پر، آمین۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔